وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لام یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے کہ مثالی مسلمان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ مثالی مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ آئیڈیل مسلمز جو ہوتے ہیں ان کے اندر کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ وہ کیسے مثالی مسلمان بن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں تو ان سے فرمائیے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب آپ فرمائیں کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو پتہ چلا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے سے، آپ کی محبت سے، آپ کی اطاعت سے، آپ کی تابعداری سے، آپ کی اتباع سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، جبریل امی کو بلاتا ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور تجھے بھی حکم دیتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر اس محبت کو ایسا نہیں کہ صرف جبریل تو اپنے تک محدود رکھ، جتنے فرشتے ہیں سب کو اعلان کر دے کہ زمین پر فلاں جو بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، سارے فرشتوں تم بھی محبت کرو اور مومنوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دو اور اس کی قبولیت زمین پر لوگوں کے دلوں میں ڈال دو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی حبش کے رہنے والے ہیں، جن کے ماتھے کو کوئی بوسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جن کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، محبوب کے دامن میں آئے، محبوب کے پیچھے چلے تو ایک وقت وہ بھی آیا، چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس بلال کے ماتھے کو کوئی بوسہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہی بلال ہے، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے اور کعبے کی چھت حضرت بلال کے تلووں کا بوسہ لے رہی ہے۔ یہ اتنی مثال کیسے بنی؟ حضرت بلال کو یہ عروج اور اوج کیسے ملا؟ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، اطاعت اور آپ کی محبت کی وجہ سے نصیب ہوا۔ یہ وہی بلال ہیں جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے فرماتے، لوگو آج ہمارا سردار ہم سے بچھڑ گیا، اور حضرت بلال کو دیکھ کر فرماتے انت سیدنا و مولانا، اے بلال آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھو کتنی تکلیفیں کاٹتے ہوئے،
کتنے سفر کرتے ہوئے کہاں کہاں سے آ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن مقدسہ میں پناہ لیتے ہیں۔ تو ایک دن کسی بندے نے آپ کے نسب کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کو تسلی دی، فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت سے ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں وادی تہامہ میں آپ تشریف لے گئے، ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے۔ جب وادی تہامہ میں گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ وادی تہامہ ہے جب میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، اور میرے ابا جی مجھے کہتے کہ 5 اونٹ ایک قطار میں کھڑے کر دو، اور میں جب ایک اونٹ کو کھڑا کرتا دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا تیسرا بھاگ جاتا، اور میرا والد مجھے ڈنڈے مارا کرتا تھا۔ اس وادی تہامہ کے اندر ایک وقت وہ تھا کہ 5 اونٹ میرے کہنے پہ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی آپ عظمت دیکھیں، شان دیکھیں۔ آج انسان تو انسان، جانور بھی فاروق اعظم کا نام سن کے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم فتح ہوا، وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ کے امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ تشریف لے آئے، اور غلام جو ہے، سواری ایک ہے، غلام بھی ہے آپ بھی ہے۔ طے یہ پایا کہ 1 میل امیر المومنین سواری کریں گے، غلام سواری کی مہار پکڑے گا، اور 1 میل تک غلام سوار ہوگا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سواری کی مہار پکڑیں گے۔ تو دیکھیں نا کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ آئیڈیل مسلم بننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کون سا؟ کہ جس رب نے بنایا ہے اس سے بھی رشتہ مضبوط کیا جائے، اور بندوں سے بھی انسان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ جب یہ 2 تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں نا، تو انسان مثال مسلمان بن جاتا ہے۔ یعنی اپنے بنانے والے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ محبت اور تعلق کیسا ہے، اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو مثالی مسلمان بننے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر جو عمل کرتا ہے، دونوں حقوق کا خیال کرتا ہے، وہی مثالی مسلمان بنتا ہے۔ تو مثالی مسلمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے بڑی مثال ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 میل خود سوار ہوتے ہیں، غلام سواری کی جو ہے وہ مہار پکڑتا ہے، اور 1 میل پر جناب والا غلام سوار ہوتا ہے، اور اتفاق سے جو آخری میل تھا اس پہ غلام سوار ہونے لگا اور آپ نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں آپ کا حقوق معاف کرتا ہوں۔ فرمایا تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اب وہ عیسائی جو تھے انہوں نے کہا جس حالت میں یہ آ رہے ہیں ان کو یہیں رہنے دے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ نے جو کرتا مبارک پہنا ہوا ہے اس کے اوپر 70 پیوند لگے ہوئے، یہ میرا کرتا پہن لیں۔ آپ نے وہاں ایک بڑا قیمتی جملہ کہا، فرمایا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَذَنَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم عزت والے نہیں تھے، دامن اسلام اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے۔ تو کرتے میں عزت نہیں ہوتی، عزت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان ایک جگہ پہ گئے نا، تو دنیا داروں کی محفل لگی ہوئی تھی، تو کوئی کھانا نیچے گر گیا، آپ نے اٹھا کے کھایا، تو صحابہ اور بھی ساتھ تھے، وہ کہنے لگے جی آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے دنیا دار ہیں، ان کے سامنے یہ کیا سوچیں گے؟ فرمانے لگے میں ان دنیا داروں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ یعنی ہمہ وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، صفات، عظمتیں، شانیں اور سنتوں کا خیال رکھنے والے، وہ مثالی مسلمان اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ آپ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَذَنَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ، دامن اسلام میں آ کے ہمیں عزتیں ملی ہیں۔ اب وہ جو عیسائی تھے وہ توریت اور انجیل لے کے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا بتائیں اس میں غلام کون ہے اور آقا کون ہے؟
کہنے لگے جو سوار ہے وہ غلام ہے، اور جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے سواری کی وہ آقا ہے، وہ امیر المومنین ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، عمر ابن الخطاب ہے۔ یہ بات بھی توریت میں لکھی ہوئی تھی۔ اور کہنے لگے ان کے کرتے کے پیوند گنو، یہ بھی لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب اس عزت اور عظمت کی شان کا مالک وہ مثالی مسلمان آ جائے تو پھر اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے اور ان کے دین کو قبول کر لینا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ محبت، رشتہ عقیدت، رشتہ اتباع، رشتہ اطاعت جب تک مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم سب مسلمان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط کر لیں، عقیدت کا رشتہ مضبوط کر لیں، اتباع کا رشتہ مضبوط کر لیں، اطاعت کا رشتہ مضبوط کر لیں۔ تو اگر کوئی آپ کو یہ پوچھے کہ 2 جمل میں بتائیں کہ آئیڈیل مسلم بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ یہی کہیں کہ جس مالک نے بنایا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھیں اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھیں، یعنی حقوق اللہ کا بھی خیال کریں اور حقوق العباد کا بھی خیال کریں۔ جو آدمی حقوق اللہ کا بھی خیال کرتا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہے، وہ مثالی مسلمان بن کے ابھرتا ہے، جیتا ہے اور نظر آتا ہے۔ آج لوگ جو ہیں وہ جنگ کرنے والے کبھی غزنی کبھی کسی کے قول پیش کرتے ہیں۔ یقین کریں جب بھی دین اسلام کے اندر جہاں بھی کہیں ضرورت پڑے کہ جی بتائیں مسلمان مثالی کون سے ہیں، تو صحابہ کی زندگیاں پیش کرنی چاہیے، اہل بیت کی زندگیاں پیش کرنی چاہیے، تابعین کی زندگیاں پیش کرنی چاہیے، تابع تابعین کی زندگیاں پیش کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب بھی کوئی بات ہو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے کردار کو دکھانا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، مثالی مسلمان میں اور عام مسلمان میں کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات عبادت کرتی ہیں اور اتنا لمبے لمبے سجدے کرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہیں۔ ایک سجدہ کرتی ہیں، صبح کی اذانیں ہو جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، میرے مالک کبھی اتنا لمبی رات کر دے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے۔ اب جن کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت ملی ہے وہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کس لیے رو رہی ہیں کہ رات لمبی ہو جائے اور میرے سجدے لمبے ہو جائیں، میں جی بھر کے اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ میں نے تو اتنی عمر میں آج تک کسی سے نہیں سنا کہ یار دعا کرو رات لمبی ہو جائے اور ہم جی بھر کے سجدہ کر سکیں۔ میں نے تو جس کو بھی سنا ہے وہ کہتے جناب کیا کریں، نیند ہی پوری نہیں ہوتی، کیا کریں ساری رات بس جاگنا پڑتا ہے، نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ نیند کا رونا ہر بندہ رو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ مثالی لوگوں میں شمار نہیں ہوتا کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے یار میری نیند پوری نہیں ہوتی، میرا یہ مسئلہ ہے، نیند پوری نہیں ہوتی۔ جو مثالی مسلمان ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ اگر پریشان بھی ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے یار دعا کرو رات لمبی ہو جائے میری نیند پوری ہو جائے، وہ کہتے اللہ کرے رات اتنی لمبی ہو جائے جی بھر کے اپنے مولا کو سجدہ تو کر سکے، اپنے اللہ کو راضی تو کر سکے، اتنا راتیں لمبی ہو جائیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آسمان والے سے ہمارا رابطہ کیسا ہے اور زمین والے سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے، آپ صحابی رسول ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جنہوں نے سپہ سالار ہیں، جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، دن رات جنگیں ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو یہ تو نظر آتا ہے کہ جناب صحابہ جنگیں بھی کرتے تھے، لیکن یہ نہیں دیکھتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس محبوب کے لیے فرمایا ہے اس سارے جہانوں کے لیے رحمت، نبی کے دامن سے انہوں نے رحمت سے کتنا حصہ وصول فرمایا ہے۔ یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر فتح ہو گیا نا، تو جس جگہ آپ نے خیمے بنائے ہوئے تھے، کیمپ وہاں پہ لگائے ہوئے تھے،
تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ چونکہ مصر فتح ہو گیا ہے، اب یہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ تو جب خیمے ہٹانے لگے تو سپاہیوں نے آ کے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے عمر، اتنا عرصہ یہ خیمے لگے رہے، آپ کے خیمے کے اوپر نا ایک فاختہ نے، چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا ہے اور اس کے اندر اس نے انڈے دیے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ اب بتائیں، جو آدمی دن رات جنگوں میں ہو، جس کے سامنے خون ہو، لوگوں کی نظر میں تو وہ کہتے ہیں جی کتنا سخت دل ہوگا، لیکن خدا کی قسم وہ سخت ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، نرم ہیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہیں اور مسلمانوں پر نرم دل ہیں۔ یہ تو پھر چڑیا کی بات ہو رہی ہے کہ جس گھونسلے میں انڈے ہیں، آپ تڑپ اٹھے، فرمانے لگے اس خیمے کو نہیں ہٹانا۔ کب تک نہیں ہٹانا؟ جب تک انڈوں سے بچے پیدا نہ ہو جائیں، وہ بڑے نہ ہو جائیں، اڑ نہ جائیں، تاکہ چڑیا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک مثالی مسلمان بتا رہا ہے کہ میرا آسمان والے رب سے کیسا تعلق ہے اور آسمان والے رب کی مخلوق سے کیسا تعلق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ نے کہا یہ دریا کیسے کراس کرے؟ پل ہے نہیں، فرمایا نبی کے غلاموں کے پریشان ہوتے ہو، گھوڑے سمیت اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر لوگ چشم فلک نے دیکھا کہ وہ گھوڑے ڈوبے نہیں ہیں، اور جب بحر جاتے ہیں پوچھتے ہیں کسی کی کوئی چیز تو نہیں گری، بتاؤ، اگر دریا نے کوئی چیز ضبط کی ہو تو واپس لے کے دوں۔ ایک صحابی نے کہا میرا پیالہ گر گیا لکڑی کا۔ دریا کو حکم دیتے ہیں، دریا لہروں کی صورت میں پیالہ آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا حضور کے غلام ہو کے پریشان ہوتے ہو؟ مثالی مسلمانوں کی یہ زندگیاں ہیں۔ جب افریقہ فتح ہوا، وہاں پہ ایک بربر قبیلہ رہتا تھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ عقبہ بن نافع کو سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ اب وہاں کا عالم یہ تھا کہ صبح لوگ مسلمان ہوتے ہیں، شام کو پھر جاتے ہیں۔ تو عقبہ بن نافع کے پاس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آئے، تابعین ہیں، یہ عقبہ بن نافع بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن اس جماعت کے اندر صحابہ بھی موجود تھے۔ لوگ آتے ہیں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضور عجیب معاملہ ہے کہ صبح لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور شام کو پھر جاتے ہیں، تو یہاں پہ چھاؤنی بنا دی جائے تاکہ فوراً کسی فتنے کا سدباب کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا جی جنگل ہے، بیابان ہے، خونخوار جانور ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، حشرات الارض ہیں، زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں، یہاں یہ کیا ہوگا، اتنے سانپ ہیں، قدم قدم پہ سانپ ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع نے کہا نبی کے غلاموں کے پریشان ہوتے ہو، نقشہ بنایا جائے۔ نقشہ بن گیا، آپ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے او خونخوار جانورو، سن لو میری بات، یہاں نبی کے غلام پڑاؤ کرنے والے ہیں، نبی کے صحابہ پڑاؤ کرنے والے ہیں، تمام بچھوؤں کو، تمام سانپوں کو، تمام زہریلے کیڑوں کو یہ نبی کے غلام بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ جو بھی مل جائے گا پھر اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بس یہ کہنا تھا، شیر قطار در قطار جا رہے، سانپ قطار در قطار جا رہے ہیں، بچھو قطار در قطار جا رہے ہیں، جانوروں نے، زہریلے جانوروں نے پورا علاقہ چھوڑ دیا۔ عقبہ بن نافع نے بتایا جو مثالی لوگ ہوتے ہیں، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، ان کے حکم ایسے نافذ ہوتے ہیں۔ اتنا زمین پر اپنے امور کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ چشم فلک نے دیکھا، چھاؤنی بن گئی۔ اب جو بربر قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے، جن کی بات تو جانور بھی مانتے ہیں، جن کی بات تو یہ شیر بھی مانتے ہیں، اور یہ مانتے کیوں ہیں کہ عرش والے کو یہ مانتے ہیں اور عرش والے ان کی مانتے ہیں، یہ رب کو مانتے ہیں، رب ان کی مانتا ہے، جو رب کو مانے گا تو رب اسی کی مانے گا نا، بات تو یہ ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو فرمانے لگے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، لہٰذا جو ان کی نہیں مانے گا خطرے میں ہوگا، تو لہٰذا اب جب تک جیئیں گے ان کی مانیں گے، اور پھر کبھی کوئی جو ہے پھرا نہیں۔ اور پھر اگلا مسئلہ یہ بنا کہ پانی نہیں تھا، لوگ آئے کہنے لگے جناب پانی نہیں ہے، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عقبہ بن نافع نے مصلی بچھایا،
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک تیرے محبوب کے دین کی خاطر بیٹھے، ابھی دعا کر رہے تھے تو آپ کا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا مجاہد گھوڑا تھا، اس نے اپنا سم مارا، وہاں سے چشمہ پھوٹا، آج تک وہ چشمہ موجود ہے، آج تک وہ پانی کا چشمہ موجود ہے۔ تو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور مثالی مسلمانوں کا عالم یہ ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، ملتان کی علاقے میں آپ نے مدرسہ بہائیہ بنایا ہوا تھا، ایک ہندو عورت آتی ہے اور کہتی ہے میرا بچہ گم ہو گیا، کئی دن ہو گئے، دعا فرمائے۔ تو آپ نے دعا کی، بھائی اللہ کی مخلوق میں تو سارے شامل ہیں نا، تو اللہ کے بندوں کے پاس بھی تو سارے آ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے نا، اپنے پرائے دعا کرانے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ان کی نظر دل پر تھی، آپ نے دعا کی۔ ہندو عورت نے سوچا اگر میرا بچہ واپس آ جائے گا تو میں اپنے ہاتھ سے حلوہ تیار کر کے آؤں گی، آپ کو کھلاؤں گی۔ بچہ واپس آ گیا، حلوہ تیار کر کے آئی، آپ روزے سے تھے۔ اب آپ نے، اس نے کہا میں نے منت مانی ہے، آپ کا نظریہ یہ تھا کہ میں اس کی بات مان لوں گا تو یہ مسلمان ہو جائے گی۔ ان کا جتنے اکابرین ہیں ان کو یہ نہیں تھا میرے مرید بڑھیں۔ آج تو مریدوں میں بیٹھ کر اپنی کرامات اسی لیے بیان کی جاتی ہیں، وہ کرتے تھے بیان اپنی کرامات اپنی زبانی، تھا منظور تعداد مریدوں کی بڑھانی۔ جو مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے پھرتے ہیں نا میں، یہ طالب مرید ہے، ان کا مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے۔ جو طالب مولا ہو پھر اس کاروان میں شریک ہو جاؤ۔ طالب مولا جو پیر ہوگا اس کا کاروان بڑھتا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے۔ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی آتا نا، حضور یہ کام کر رہا ہوں، فرماتے اپنے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے لیے؟ وہ کہتے جی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا پھر تم کیوں پریشان ہے؟ تو جس کے لیے کر رہے ہو وہ خوب جانتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو اللہ کے لیے لوگوں کو مرید کیا ہے کہ یہ کاروان بڑھے، اپنے لیے نہیں۔ تو آپ نے وہ حلوہ سامنے تھا، نفلی روزے سے تھے آپ، اب نفلی روزے کو توڑو تو اس کی قضا ہوتی ہے، تو آپ نے وہ کھا لیا۔ اب خلیفے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو تو نفلی روزہ تھا۔ آپ نے بڑی زبردست بات کی، آپ فرمانے لگے میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ نفلی روزہ توڑ دو تو اس کی قضا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں پڑھا کہ کسی بندے کا دل توڑو تو پھر سزا کیا ہے، یہ میں نے نہیں پڑھا۔ تو لہذا آپ نے وہ کھا لیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ تو اسپین جو ملک ہے اس میں 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اسپین سے کے ایک شہر کے اندر ایک پادری آتا ہے، عیسائیوں کا فادر آتا ہے، تو وہ جب آتا ہے تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے، پتھر کی وجہ سے زمین پہ گرتا ہے اور قیمتی جملہ کہتا ہے جو ہمارے لیے عبرت ہے اور مسلمانوں کے لیے عظمت کی بات بھی ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے آج اس راستے پہ کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ورنہ یہ پتھر نہ ہوتا۔ آج تو جس بستی کے اندر گندگی زیادہ پڑی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا محلہ ہوگا، لیکن وہ پادری ہو کے یہ جانتا تھا ان کے نبی نے کہا راستے سے کانٹے ہٹاؤ، راستے سے پتھر ہٹاؤ، راستے پہ لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزیں ہٹاؤ، راستے پہ مت بیٹھا کرو۔ تو آج بھی آپ جائیں امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر جائیں، جامعہ الازہر کے ایک استاد تھے جن کا نام تھا شیخ عبدہ یمانی، ان کی کتابیں بھی ہیں، اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ، ہمارے پاس لائبریری میں بھی موجود ہے۔ وہ جامعہ الازہر کے استاد تھے شیخ عبدہ، انگلینڈ گئے نا تو وہاں کی صفائی دیکھی، صورتحال دیکھی، واپس آئے تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا میں انگلینڈ میں گیا، وہاں میں نے اسلام دیکھا بغیر مسلمانوں کے، اور میں یہاں مصر آیا ہوں تو یہاں میں نے مسلمان دیکھے بغیر اسلام کے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا راستے سے کچرا ہٹاؤ،
راستوں پہ نہ بیٹھا کرو، پتھر نہ پھینکا کرو۔ ہمارے مسلمان تو راستے روکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں۔ تو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو راستے سے کوئی چیز ہٹاتا ہے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دے، یہ صدقہ ہے، اور صدقہ آپ کو پتہ ہے رزق میں اضافہ کرتا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اور تو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کل کو ایسے ذہنی مریض پیدا ہو جائیں گے کہ ان کی شکل دیکھ کے پتہ لگے کہ پتہ نہیں ابھی تازہ یہ اپنی بیگم سے مار کھا کے ہیں، ایسی نحوست و رعونت چہرے پر ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسکرا کے مسلمان بھائی کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کی نگاہ دیکھ رہے گی کل کو ایسے ذہنی مریض بیٹھے ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ دماغی طور پہ ڈیسے بلائیں یا ان کو مصیبت کیا ہے۔ تو اب دو چار لفظ کو زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے پاس بندہ بیٹھ نہیں سکتا، پتہ چلتا ہے دنیا جہان کا ٹھیکہ اور پریشانی اور ذہنی ٹینشن کے یہی شکار ہو گئے۔ پتہ نہیں فقہ کے 4 اصول کیا یاد کر لیے، دارا بیدر بھی گردانیں کیا آ گئی ہیں، وہ صرف نہ والے نہیں جینے دیتے۔ عجیب عجیب معاملات ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سامنے تقریر کرنا مصیبت ہے، گفتگو کرنا مصیبت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں آپ یہاں تو زیر تھی، آپ نے زبر پڑھ دی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ بعض اوقات انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ کئی ٹینشنیں ہمارے ادھر ملتان میں بھی ہیں ایسی، جن کو میں بائی نیم بھی جانتا ہوں، بائی فیس بھی جانتا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان بھائیوں کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور تو اور حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کے دل میں خوشی کی بات ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسا کوئی کام کرنا کہ ہمسائے خوش ہو جائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آج تو ہمارے محلے خراب ہے اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسجد میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں امام صاحب کی ڈیوٹی ہے وہ صفائی کریں، مؤذن کی ڈیوٹی ہے وہ صفائی کریں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں مساجد کی حالت کو دیکھ کے کہ جو اللہ کا گھر صاف نہیں کر سکتے وہ اپنا دل کیسے صاف کریں گے؟ جبکہ جو مسجد میں صفائی کرتے ہیں نا، تو مسجد سے جو مٹی اور تنکے اکٹھے ہوتے ہیں، حدیث پاک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنتی لوگوں کا نکاح کرے گا تو جنت کی حور کا جو حق مہر ہوگا یہ مسجد کی صفائی کے تنکے ہوں گے۔ امام منذری نے الترغیب کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ ایک مائی تھی جو مسجد نبی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی گئی۔ آپ تشریف لائے، اس کی قبر پہ 4 تکبیرات کہیں اور فرمانے لگے اے ام محجن بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قبر سے آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راضی ہو گیا۔ فرمایا کس سبب سے؟ فرمانے لگی کہ اللہ نے اللہ کے گھر کی جو میں صفائی کیا کرتی تھی، آپ کی مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ تو مساجد کی صفائی کرنے والے عام نہیں ہوتے، جنتی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے باقی دنیا داروں کو وہ اپنے گھر کی صفائی کرنے نہیں دیتا، یہ دینی جی یہ کرو، علماء کریں جی، تمہیں موت پڑتی ہے تم کیوں نہیں کرتے؟ انتظامیہ کو صفائی کروانی چاہیے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں مسلمانوں کا جو درجہ ہے نا، مسلمانوں کو اللہ نے درجات بیان کیے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے، اعلیٰ درجے کا مسلمان نے کیا کہا ہے؟ ابرار۔ ابرار جو اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ ابرار۔ اور ابرار کی تعریف قرآن میں اللہ نے کس لیے کی کہ ابرار بنا کیسے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ابرار نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس سے نہیں منع، وہ بھی کرتا ہے لیکن ساتھ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، وہ ابرار ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی بات؟ ابھی آپ نہیں بولیں گے، اس لیے نہیں بولیں گے کیونکہ کھانا کھلانے کی بات ہو گئی نا، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، ابرار لوگوں کا، ان کی نشانی اللہ نے بیان کی، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے، لوگوں کے کام آتے۔ اگر آپ کو 10 روپے اپنے پاس خود ضرورت بھی ہیں اور وہی 10 آپ کے لیے کسی کو دے دے، یہ اشار ہے۔ یہ نہیں کہ فالتو پڑے آپ لوگوں کو دے دیں، کہیں جی میں نے اشار کیا، یہ نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ابرار لوگ، یہ آیت نازل کس کے حق میں ہوئی ہے؟ یہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے حق میں نازل ہوئی ہے۔
یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ آپ روزے سے تھے، روٹی ایک ہے، روز افطار کرنے لگتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اٹھا کے دے دیتے ہیں، دوسرے دن پھر اٹھا کے دے دیتے ہیں، تیسرے دن پھر اٹھا کے دیتے ہیں۔ عرش والا رب ملاحظہ فرما رہا ہے، میرے آقا نے بلایا، اے فاطمہ، اے میرے جگر کا ٹکڑا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ، آپ نے اور علی نے جو کام کیا ہے نا، 3 دن سائل دروازے پہ آتا رہے، عرش پہ تمہاری عظمتوں کے ترانے گائے جا رہے۔ اللہ فرما رہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو اعلیٰ درجے اسی بات کو شاید پڑھ کے میرے پیر غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بڑے بڑے اللہ کو راضی کرنے والے معاملات دیکھے ہیں، لیکن لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے جتنا وہ راضی ہوتا ہے کسی اور بات سے راضی نہیں ہوتا۔ اور بھی باتیں ہیں راضی کرنے والی، نماز معاف نہیں ہے پڑھیں، روزہ معاف نہیں ہے رکھیں، زکوٰۃ معاف نہیں ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج معاف نہیں ہے، لیکن ابرار لوگوں کی نشانی اللہ نے کیا بیان کی؟ تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے فرمایا یہ جتنے مثالی لوگ ہیں، دیکھیں صحابہ سے کتنا ہم محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے کتنا محبت کرتے ہیں، اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نوکبا، نوجبا، کاملین، واصلین، عاشقین، رادین، مردین سے کتنا محبت رکھتے ہیں۔ ہم محبت خود نہیں رکھتے، اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب پتہ چلا جن لوگوں سے ہم محبت رکھتے ہیں وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، تو فرماتے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، تو ہم جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، آج کی یہ گفتگو کا پورا لب لباب یہ تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے خیال کریں، مثالی مسلمان ہیں، محبوب کے دامن رحمت میں آ جائیں، پناہ بے کس میں آ جائیں، تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کتنا کرم فرماتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب خاص میں آنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں جو کچھ بیان ہوا ہے آج کا درس، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔